آپ نے بدعت کا لفظ استعمال کیا جی، آپ ہی کی بات پھر میں انہوں نے کہا مستحب ہے، نہ کرنے والا کیا کہلائے گا؟ گناہگار نہیں ہے، ٹھیک ہے، گناہگار نہیں ہے، پھر یہ شعر کہاں جسٹیفائی کرتا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، کہاں سے کہاں جسٹیفائی کرتا ہے؟ وہ جسٹیفائی اس لیے کرتا ہے کہ نبی کے حضور نے خود فرمایا تھا کہ نبی کے سارے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی تھا کے 3 سارے دفعہ صحابہ کے شیطان رویا ہے۔ یار اب مجھے بات کرنے دیں نا بھائی، آپ کی باتوں میں نہیں بول رہا، اب میری باری ہے، مجھے بات کرنے یہ غلط ہے، دس از ناٹ فیئر یار، یہ غلط ہے، یہ غلط بات ہے کہ یہ جو آپ نے بات آپ بھی ٹٹی مارتے ہیں بیچ میں، چھوڑ دیں یہ بھی بات یہ ہے سمجھنے کی، مجھے بھی پتا آپ کے دل کی دھڑکن کیسی ہو گئی ہے، میں چیزیں سمجھتا ہوں۔ دیکھیں نہیں ہم نے ان کو کانٹریجیکٹ کر دیا، میری بات سنیں بھائی جان، یہ دیکھیں ہم نے فوراً روک دیا، دیکھیں سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ دین کے معاملے کے اندر نبی کریم ہر اس چیز کو جسے نیکی کا ٹائٹل دیا جائے گا اس کے لیے لازم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی حیات طیبہ سے، آپ کے صحابہ سے اس کا ثبوت ملتا ہو، ٹھیک ہے۔ کئی ایسے عمل ہیں جو دنیا کے لحاظ سے، دنیا کے معاملات کی وجہ سے چلتے ہیں اور ان کے اوپر نیکی اور برائی کے نام پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس گروہ کی طرح بالکل کیا جا رہا ہے جو نہ ماننے والوں کے اوپر ملعون کا فتویٰ لگا دیتا ہے۔ اسی طرح جو نہیں کر رہا، ان کے بقول ایک مستحب چیز ہے ان کے نزدیک میں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ لوگ بدلنے والے نہیں ہیں، جو جہاں پہ ہے وہیں ہوتا ہے، وہیں رہتا ہے، الا ماشاء اللہ کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے دل، لوگوں کے دل، اللہ جس طرف چاہے وہ پھیرے گا۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پھر لوگوں کو ایک شیطان کا ٹائٹل کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ نبی نے روزہ رکھا ہے، نبی کے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کے جتنے بھی شاگرد ہیں آپ کے ہی نے 10 سال 12 سال 23 سال آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ان سے اس طرح کی انسپریشن لے کے میلاد کے نام پہ یہ کام نہیں کیا ہے۔ مقلدین جتنے ہیں، ان کے جتنے بڑے آئمہ ہیں، آئمہ اربع، انہوں نے اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا۔ 700 سال بعد جا کے کسی کو یاد آتا ہے جی بازار سجانے ہیں، اور وہ ملعون ترین جگہیں جن کو کائنات کا امام سب سے بری جگہ کہتا ہے دنیا کی، بازار ہے، ان کے اندر سیلیبریشن ہے، ان کے اندر معاملات ہیں۔ یار یہ دین کے ساتھ یہ کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیات اتر رہی ہیں 700 سال پہلے، اور 700 سال بعد جا کے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ بھی کوئی بادشاہ شروع کرتا ہے اور عوام اس کو اندھا دودھ، اور جو کسی نے کہا تھا کہ وہ برائی جس کو حکمران شروع کریں وہ پینیٹریٹ جلدی کرتی ہے اور اسے ختم کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ چیزیں چل رہی ہیں لے کے، لیکن دین کے معاملے کے اندر دیکھیں، میں یہاں پہ یہ کوئی کویسچن مارک کسی کے لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اس کو نبی سے محبت نہیں ہے، اس کو نبی سے پیار نہیں ہے۔ نبی کی محبت، نبی کے اطاعت کے لیے سب سے اہم چیز، سب سے بہترین چیز آپ علیہ السلام کی پیروی ہے۔ جس کے پاس پیروی ہوگی، اللہ کی قسم دنیا آخرت میں باعث عزت ہے، باعث نجات ہے، اس کے لیے عزتوں کے مقام ہے، اور جس کی نہیں ہوگی اس کے لیے افسوس ہے، اس کے لیے رسوائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھیں بہت مدلل بات کی ہے، میں صرف 2-3 چیزیں، کیونکہ آپ جو ہے نا وہ جوش خطابت میں 2-3 باتیں ایسے کر جاتے ہیں کہ وہ پھر بندہ بہت بندے کو آرگیو کرنا لازم۔ دیکھیں آپ نے جوش خطابت نہیں، میں پورے ہوش سے بات کر رہا ہوں۔ چلیں آپ نے ہوش سے بات کی، لیکن آپ نے جو آپ نے بیچ میں بدعت کی ڈیفینیشن ڈالی، مجھے پتا تھا یہ آنا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بدعت، دیکھیں ہم بدعت کا ذکر کرتے ہیں نا، تو آپ میں نے اس میں پہلی بات کی کہ آپ کو خلفاء کی، میں نے وہ حدیث پڑھی، اس میں جواب ہے آپ کا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میں نے محترم ڈاکٹر صاحب سے اس کی تصدیق بھی لی، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ خلفاء اربعہ نے جو معاملات کی ہیں دین کی بنیاد پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید پہلے سے موجود ہے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے سے موجود ہے، چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی مسند ان لوگوں کے حوالے کرنی تھی ہی نہیں جو اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں۔ امیر سنیں، چلے پہلے آپ پھر بات یہ ہے، حضرت اللہ تعالیٰ نے جو سورہ اپنا مائدہ کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، اور یہ آیت کریمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے، جو زیادہ تر راجح قول یہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد جو دین تو مکمل کر دیا آقا علیہ السلام نے، تو ہونا تو چاہیے تھا کہ دین کے تکمیل کے ساتھ ہی آقا علیہ السلام اس دنیا سے جو ہے وہ پردہ فرما جاتے۔ اس کے بعد بھی آقا علیہ السلام نے دین کو جاری رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سنتیں اس کے بعد بھی جاری و ساری رہیں، بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔
تو اس ڈیفینیشن کو سمجھیں. میں وہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس چیز کا آقا علیہ السلام نے جس کو انڈورس کیا, جس سے منع نہیں کیا, وہ چیز جائز ہے. جس کی تائید کر دی وہ چیز جائز ہے. جس سے منع نہیں کیا اس کے اوپر آپ اختلاف نہیں کر سکتے. اس کا وے آؤٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اس کا طریقہ کار. آپ ہر چیز کو, ابھی آپ نے انہوں نے خلفائے راشدین کی بات کی ہے, میں دیگر صحابہ کی بھی بات کروں گا, میں تابعین کی بھی بات کروں گا, تبع تابعین کی بات کروں گا. میں ایک اور بات کر رہا ہوں. آپ بدعات کی بات کریں سر, نہیں ایک منٹ, وہی بتا رہا ہوں نا, میں یہی بات کر رہا ہوں کہ کسی صحابی نے میلاد کو منانے سے منع نہیں کیا, کسی تابعی نے منع نہیں کیا. میں یہ بات کر رہا ہوں. سیکنڈ, منایا کس نے جس کو منع کرنا تھا؟ یہ تو بات ہے نا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پہ یہ دیکھا ہو تو منع کرے نا, نظر ہی نہیں آیا تو منع کیا کرے. اللہ نے منع کیا قرآن میں کہ نہ منانا منات. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کہ آپ نے فرمایا شریعت یحییٰ علیہ السلام کی نہیں, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ فرما رہا ہے سلام علیہ, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو جس دن آپ پیدا ہوئے, ثم یموت, جس دن آپ کی وفات ہوگی, ثم یبعث حیا, اور جس دن آپ دوبارہ اٹھائے جائیں گے, اس کے اوپر میں سلام بھیج رہا ہوں. اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا میں جواب فوری دے رہا ہوں, میں جواب فوری دے رہا ہوں. میں بھی جواب فوری دے رہا تھا, آپ لے لیجیے سر. یہ بھی جواب معذرت کے ساتھ, لیکن یہ دلیل تھوڑی ہے, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. یہ دلیل تھوڑی, پورا آرگیومنٹ سن لیں, پورا آرگیومنٹ کرے, لیکن ابھی پھر بول رہے ہیں, پھر میں بتاؤں گا. یہ دلیل فوراً کانٹراڈکٹ ہو جائے گی, پہلی بات یہ ہے وہ شیطان والی بات ہے نا, پہلے وہ میں بتا دوں کیونکہ وہ جواب, وہ شیطان والی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا, آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطانی کا ہے, یہ شیطانی. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 3 دفعہ جو ہے نا وہ شیطان رویا ہے. ایک دفعہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی, ایک فرمایا جس دن آقا علیہ السلام میری پیدائش ہوئی اس دن بھی شیطان رویا تھا, ٹھیک ہے, اور جس دن آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ اعلان نبوت فرمایا تھا اس دن بھی شیطان رویا تھا. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں بات میں بتا دوں گا, وہ بھی میں دے دوں گا, لیکن بات یہ ہے آپ نے لگانی ہے. جی آپ کے ذمہ ہے لگانی, میں آپ کو دوں گا. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں نے بات کہی ہے کہ آقا علیہ السلام کے علاوہ بھی جو دیگر انبیاء ہیں ان کے مولود شریف کا ذکر آپ کو ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے آپ کو, حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میں نے بتایا ان کا ملتا ہے, اس کے علاوہ دیگر انبیاء عیسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات ولادت کی ہو رہی ہے, ولادت کو سیلیبریٹ کرنے کی ہو رہی ہے. آج ہمارا موضوع یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہاؤ ٹو سیلیبریٹ اٹ, کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کیسے کریں. رہ گیا معاملہ بدعات کا اور اس کو خرافات اور وہ بدعات کو ساری چیز کو گمراہی میں ڈال کے. میں آپ کو کئی مثالیں, میں نے اس کی ایک مثال امام بخاری کی دی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہمارے لیے ہمیں اس کو تقلید کرنا چاہیے, تو تب ویلڈ ہے جب ہم حجت مان رہے ہوں. نہیں, یہ بات نہیں, بات یہ ہے کہ ہم ان کو تقلید کر رہے ہیں. سر میں یہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں, میری بات میں یہ کہہ رہا ہوں, امام بخاری نے یہ لکھی, امام بخاری نے یہ حدیث لکھی کہ ہر بدعت دلالت ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ آقا علیہ السلام نے یا کسی صحابی نے تو نہیں کیا کہ ہر حدیث سے پہلے وہ غسل فرمائیں گے, تو انہوں نے کیوں غسل کیا؟ تو انہوں نے یہ نہیں پڑھا ہوا تھا کہ, تو بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنی محبت میں کیا, اور ان کا جواب یہی ہوگا کہ بھئی حضور نے کہاں منع کیا ہے, میں تو حضور کی محبت میں کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے, اس طرح اسمپشن کی بات نہیں. امام مالک کی میں نے بات کی ہے, امام مالک مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے, تو وہ گلیوں کے وہ گلیوں کے درمیان میں نہیں چلتے تھے کہ کہیں مبالغہ میرا آقا علیہ السلام کے پیر کے اوپر پیر. آپ پھر سوال کیجئے گا, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. بھائی جان نے کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کی سیلیبریشن کی بات اللہ نے کی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ و مریم کے اندر تذکرہ ملتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دیگر مقامات بھی ہیں جہاں موجود ہے. بات یہ ہے اللہ کی اپنی سنت ہے, اللہ کے اپنے پیرامیٹر ہیں. اللہ نے تو سورج چاند ستارے دیگر جگہوں کی چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں, لیکن شریعت محمدی کے اندر مسلمانوں کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ کوئی قسم جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے اپنے پیمانے ہیں, اللہ اپنی قسم ہمارے لیے جو فٹ پرنٹس جن کے اوپر ہم نے چلنا ہے نا, وہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ. یہ فرق ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اب بات فرق یہ ہے کہ اپنی بات بھی سناتے ہیں, میری بات کے بیچ بھی بولتے ہیں, تو مسئلہ یہ اس طرح تھوڑی ہوگا. دیکھیں آپ سیلیبریشن کی بات کہہ رہے ہیں نا, تو تھوڑا سا میں یہ ذکر کروں گا. ہاں دیکھیں پرانے زمانے میں نا کیلنڈرز نہیں ہوتے تھے اور دن ایسے اسپیسیفک نہیں ہوتے تھے. آپ کو کس نے کہا؟ سر بتائیں آپ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کے آ جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں, کیلنڈرز تھے, ڈیٹ ڈیفائن تھی, علیہ وسلم کے صحابہ ڈیٹ ڈیفائن تھی. سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے,
دین اتر رہا تھا، جبریل کو آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، اعراب خلفائے راشدین کسی نے لگائے، قرآن پاک پہ اعراب معاملات بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، سارا کچھ موجود ہے۔ اب یہاں پہ یہ میں ہے ایک کہ سوال ہے ایک چیز بدعت ہے کہ اینولی لے کے چلنا، میں بدعت کی بات کر رہا ہوں، ایک چیز اینولی لے کے چلنا اور پھر اس کے اوپر اس طرح سے نہ ماننے والوں کے اوپر پھر نکیر کرنا، پھر چیزیں لے کے چلنا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے واضح عمل کو چھوڑ کے اور دیگر مبہم باتوں کی طرف لے کے آ جانا، تو یہ معاشرے کے لیے وہ چیز ہے نہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو ایویڈنٹلی بتایا، آپ لائبریریوں میں چلے جائیں، آپ کو وفات النبی کے نام سے فیچر ملیں گے اخبارات کے اندر پرنٹڈ، آپ کو آپ کی اینولی چھٹیاں وفات النبی 12 وفات کے نام سے ساری ملیں گی، 12 وفات کے نام سے آپ کو کئی چیزیں ایسی ملیں گی، لٹریچر پورا بھرا پڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب میں نہیں ملے گا، عجم میں ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ میں بتا رہا ہوں نا، عجم میں ملے گا، عرب میں۔ اور دوسری چیز میں نے کہا کہ اعراب کی بات کہاں سنت ہے؟ نہ ماننے والی بات اپنی جگہ اعراب پہ کی ہے، بات کہاں سنت ہے؟ اعراب لگانا نہ خلفاء کی سنت ہے نہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، کیوں لگائے ہیں ہم نے؟ آپ لوگوں بدعت نہیں ہے، اسلام بدعت نہیں ہے۔ اسلام جب قرآن اترا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں، حضور نے حکم نہیں دیا کہ آپ اس کے اوپر اعراب لگائیں۔ کیوں نوبت آئی تھی؟ نوبت کو چھوڑیں، آپ مجھے بتائیں، حضور نے حکم نہیں دیا۔